اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ النساء کا صفحہ نمبر 179، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 180۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا، ذمے پر ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، مطلب آدھی کر کے جب سفر پہ نکلو تو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک اللہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہے۔ کافر تو کھلے دشمن تو ہے ہی ہے، کفار بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے۔ جیسے کہیں سفر پہ نکلتے تھے تو کافر ان کی طاق میں رہتے تھے نا، اور سب جن ایک ساتھ میں نماز پڑھنے لگیں گے تو وہ لوگ حملہ کر دیں گے، اس لیے ایک جماعت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر لے اور لوگ ہتھیار لے کے کھڑے رہے حفاظت کے لیے۔ شان نزول، اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو جندہ بن زمرۃ اللیسی نے اس کو سنا، یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنی لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ یہ بہت ضعیف تھے بوڑھے۔ خدا کی قسم مکہ مکرمہ میں اب ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے۔ مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے وہاں سے، اور جیسے یہ مقام پر آئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب، یہ تیرا اور یہ تیرے
رسول کا میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا کاش وہ مدینے پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرک ہنسے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلا تھا وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے، کیونکہ بطریق استحقاق کوئی چیز اس پر واجب نہیں، اس کی شان اس سے عالی ہے۔ مسئلہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس طاعت کا ثواب پائے گا۔ اب جیسے کوئی نیک کام کا ارادہ کر لیا اور وہ اس سے عاجز ہے، کر نہیں پا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسئلہ جیسے طالب علم، حج، جہاد، زیارت، طاعت، جاہد و قناعت اور رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا خدا و رسول کی طرف ہجرت ہے۔ جو حلال رزق، چوری چماری نہیں، حلال رزق کے لیے بھی وطن اپنا چھوڑے، وہ بھی اپنے پریوار کو پالنے کے لیے، تو وہ بھی خدا رسول کے راستے میں ہی نکلا ہے۔ حلال رزق، حرام نہیں۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ یہ سب ایسے لوگ اگر جہاں بھی ختم ہو گئے تو ان لوگ کو اجر ملے گا اس کا، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت۔ جب کہیں سفر میں نکل گئے تو پھر وہ جو 4 رکعت رہتی ہے وہ تمہیں گھر جا کے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ کتنی؟ 2، 4 رکعت والی نماز۔ جیسے ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہے، عشاء میں 4 ہے، مغرب میں 3 ہے، تو یہ 3 ہی ادا کرنی پڑے گی، اور واجب الوتر ہے، یہ پوری ادا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کفار نہیں ہے اور ہم سفر میں ہیں تو بھی تمہیں قصر کر کے ہی پڑھنا ہے، 2 ہی۔ حدیث یا علی بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ وہ بولے ہم لوگ تو امن میں ہیں، سفر میں ہیں، مگر امن میں ہیں تو ہم لوگ کیوں قصر کر رہے ہیں، کم کیوں کر کے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا، اس بات کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ جب سفر پہ رہو تو وہ 2 رکعت تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہاں، پھر اس کو 4 بھی نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھنا پڑے گا قصر کر کے۔ صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں۔ اب کوئی جائے اور بڑے اس پہ شوق میں کہ میں قصر نہیں کروں گا، 4 رکعت ہی پڑھوں گا، تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ 2 ہی رکعت پڑھو، نہیں تو وہ اللہ کا صدقہ لوٹانے جیسا ہو گیا، جائز نہیں۔ کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہے ان کا صدقہ اسقاط محض ہے، رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ آیت کے نزول کے وقت
سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی قرأت بھی اس کی دلیل ہے، جس میں ان یفتنکم بغیر ان خفتم کے ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چاہے جتنا امن کا سفر ہو، مگر سفر میں نکلے تو وہ نماز تمہیں قصر کر کے ہی پڑھنا، پوری پڑھو گے تو جائز نہیں، ثابت ہوتا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالی کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے۔ اگر 4 پوری پڑھو گے تو پھر یہ تو ہو گیا اللہ کا صدقہ تم رد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا بس بات ختم ہو جاتی وہیں پہ، پھر انسان کو وہی کرنا ہے، لہذا قصر ضروری ہے۔ مدت سفر مسئلہ، جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات 3 دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہی سب اونٹ تھے، اسی پہ سفر لوگ کرتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ اور اس کی پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہے، جو مسافت متوسط رفتار سے چلنے والے 3 روز میں طے کرتے ہوں، اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ مسئلہ مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نہیں، جلدی یا دیر کا اعتبار نہیں، خواہ وہ 3 روز کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے، چاہے وہ 3 دن کا سفر 3 گھنٹے میں ہی کیوں نہ طے کر لے، جب بھی قصر ہوگا، جب بھی وہ نماز کو وہ آدھا ہی پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلے پیدل جاتے تھے 3 دن لگ جاتا تھا، ابھی جہاز سے جاتے تو 3 گھنٹے میں پہنچ گئے، تو اب تو نماز پھر پوری پڑھیں گے، نہیں، مسئلہ وہی رہے گا، تمہیں قصر کرنا ہی ہے، کیونکہ پہلے تو اونٹ جاتے تھے، پیدل جاتے، تب تو طرح طرح کی سواریاں نکل آئی، جہاز ہو گیا، ہوائی جہاز سے جاؤ، ٹرین سے، بہت سی چیزیں ہو گئی نہیں۔ اور اگر 1 روز کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا۔ اب جیسے 1 دن کا راستہ ہے، تم 3 دن لگاؤ گے تو یہ قصر نہیں ہوگا، یہ تمہیں ادا ہی کرنا پڑے گا، پھر 4 رکعت پوری۔ جیسے اب یہاں سے وہاں تک جانے میں مجھے 1 دن لگے گا ٹرپ، اور میں یہاں سے وہاں جانے میں 3 دن لگا دوں، تب پھر یہ قصر نہیں ہوئے گا۔ غرض اعتبار مسافت کا ہے، یعنی اپنے اصحاب میں، اس میں جماعت نماز خوف کا بیان ہے۔ شان نزول، جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام اصحاب کے نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا۔ وہ لوگوں مشرکین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو با جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے، انہیں افسوس ہوا،
انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا؟ وہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ لوگ نماز میں ہی رہتے اور ہم لوگ حملہ کر دیتے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یہ لوگ تو نماز میں تھے، ہم لوگ کے پاس اچھا موقع تھا ان لوگ کے اوپر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ باجوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے، کیونکہ وہ ظہر کی نماز تھی، اس کے بعد عصر آتی، جو مسلمان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، عصر کی نماز، یعنی نماز عصر۔ جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ وہ لوگ منصوبہ بنانے لگے کہ جب یہ ظہر عصر میں یہ لوگ ایک ساتھ ہی نماز پڑھیں گے تو سب نماز میں رہیں گے، اپن پوری طاقت لگا کے ان کے اوپر حملہ کریں گے اور وہیں پہ قتل کر دیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ الْآيَاتِ۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 180 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدیر، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔